زنجیر تھک گئے لیکن علی کی بیٹیاں نہ تھک. ظلم تھک گئے لیکن مظلوم نہ تھکے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اسلام نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. سامعین گرامی بڑے آرام سے بڑی تسلی سے فقط ایک آنسو چاہیے, کوئی ٹارگٹ نہیں, صرف ایک آنسو میری جھولی میں ڈالیے جو میری بخشش کا سامان ہو. جو بی بی بقیہ چھوڑ کے آتی ہے وہ نعرے سننے نہیں آتی, ایک آنسو فقط ایک. علماء فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے اشک عذاب بہتا ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جاتا, اس آنکھ کے نیچے جناب سیدہ کا رومال آتا. اور آپ یقین کیجئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج بھی وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں آئی ہے. میرے بس میں اگر ہوتا تو میں جناب فرحان علی وارث صاحب کے پڑھتے ہوئے مجلس موقوف ہو جاتی. اتنے درد میں نوحہ اور اتنا حسین گریہ با خدا. اگر میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی ہے ممبر تک آنے کی اور پڑھنے کی, اور میں بڑا ضبط کر کے بیٹھا رہا ہوں, ورنہ میرا جیسے جی چاہ رہا تھا ویسے میں شاید نہیں رو پایا کہ مجھ میں خود سکت رہے کہ میں بعد میں پڑھوں, ورنہ گریہ وہ ہو گیا جو وہ کروا گئے. با خدا اس سے اوپر مصائب نہیں ہوتا. تبرکن ایک آنسو چاہیے. وہ ماں اشک عزا لیتی ہے, جنت میں واپس جا کر اپنے زخمی حسین کے زخموں پہ ان آنسوؤں کو آپ یقین کیجئے علماء نے لکھا ہے مومن کی آنکھ سے بہنے والے اشک عزا میں کوئی اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس آنسو کے اثر سے غریب زہرا کے تمام زخم بھر جاتے ہیں. میں جملہ کہتا ہوں اگر آپ لوگ ہائے کریں تو ہر زخم آنسو سے بھر جاتا ہے, نہیں بھرتے تو دو زخم نہیں بھرتے, اور وہ جو دو زخم آنسو سے بھی نہیں بھرتے نا وہ مولا کے جسم پہ نہیں دل پہ ہیں. ایک زخم ہے بہن کی چادر کا, ایک زخم ہے بہن کی چادر کا, دوسرا زخم ہے جوان بیٹے کی برچھی. زبان حال کا فکرہ ہے کہ دو مرکزی نیزے تھے جو قیدیوں کے قافلے کی قیادت کر رہے تھے. ایک لمحے کے لیے سر اٹھائیے گا, ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے گا, آپ کو مولا کا واسطہ. میرا نام علی عباس عسکری ہے, میں پاکستان کا رہنے والا ہوں, اور میں امام حسین کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے باوضو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا کہ میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے. میں غلاف, مجھے دیکھیے, میں غلاف ممبر میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا ہوں میں نہیں بتا سکتا کہ میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے. میں کیا بتاؤں وہ چادر کتنی قیمتی تھی جس کے نگران کو عباس علمدار.
فرحان بھائی صابر شاہ جی بہل والے، ارے ادھر دیکھیے لمحے کے لیے سر نیچے نہ کیجیے، جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے، ادھر دیکھیے گا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے گھر ماں بہن کے بیٹی کا رشتہ نہ ہو. کسی کے گھر ماں ہے، کسی کے گھر بہن ہے، کسی کے گھر بیٹی ہے. میں چہرہ دیکھتا ہوں وہ بندہ کون ہے جو ہائے نہیں کرتا. پردے آپ لوگوں کے میرے مولا سلامت رکھیں. صابر شاہ جی فرمایا کرتے تھے خود بتائیے یہ تھوڑی غربت ہے، پورے 2.25 سال جناب زینب کی چادر کبھی کسی ہاتھ میں نہیں ہے. جو ہائے کر کے رو سکتا ہے پورے 2 سال کبھی برقع کسی ہاتھ میں رہا. بلکہ مقدمین فرمایا کرتے تھے بلکہ جملہ سنی ہے، جناب زینب عالیہ کا خیمہ، میرے مولا مجھے معاف کریں، جناب زینب عالیہ کا خیمہ میرے بھائیوں یہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں امام حسین بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے. یہ جو خیمہ تھا نا، ہائے ہائے امام حسین بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے. ہائے قسمت شام غریباں اسی خیمے میں شمر نیزے سمیت آئے. اجازت لے کے قبلہ تاریخ میں بس بالکل مصائب تمام کر رہا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے جس وقت جناب عالیہ کی آمد ہوئی ہے تو میری بی بی نے اس وقت اپنی ظاہراً آنکھیں نہیں کھولیں. جناب سیدہ نے کوشش کی ہے، جناب زینب عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی. بالآخر رونا شروع کر دیا. مولا کائنات نے فرمایا سیدہ آپ روتی کیوں ہیں؟ رو کے فرماتے ہیں یا علی دیکھیں یہ حسن و حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے اور یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی. اب میرے مولا علی سے اچھا کلام کون کرے؟ باپ کے ہاتھوں پہ بیٹی آئی، رو کے فرماتے ہیں زینب عالیہ میں علی مخاطب، میری بیٹی اپنی آنکھیں کھولو. آنکھیں نہیں کھلی. جولیاں پھیلائیے گا، آنسو گر پڑے تو مانگیے گا وہ دعا جو ابھی تک رکی ہوئی ہے. میں منظوری والا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر قبول نہ ہو میں حاضر ہوں، لیکن مانگنا تب جب دل میں درد اٹھے، جب آنکھ سے آنسو گر پڑے. مولا علی نے کوشش کی، امام حسن نے کوشش کی، آنکھیں نہیں کھلی. تاریخ کے اتنے میں امام حسین گھر میں آئے اور عجیب منظر دیکھا، تمام گھر نوحہ کنا تھا. ماں کی جھولی میں بیٹھ کے فرماتے ہیں اماں روتے کیوں ہیں؟ رو کے فرماتی ہیں حسین ہم سب نے کوشش کی ہے، تمہاری ادھر دیکھیے تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی. مدینے میں زلزلہ آیا، ماں کی جھولی میں بیٹھ کے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں سے کس لہجے میں بات کریں. جسے آتا ہے ماتم جو ہائے کر سکتا ہے، میری بہن میرے ہاتھوں پہ لائیے. تاریخ دی بہن کو اٹھا کے امام خلوت میں تشریف لے گئے اور جا کے فرماتے ہیں بہن عالیہ میں تمہارا حسین. چھوڑو مضمون، اپنی غربت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بہن جملہ سنیے گا، بہن آنکھیں کھولو. میرے بھائیوں زبان حال کے فکرے ہیں، آنکھیں کھلی، اشک بہے، آواز حسین یاد رکھنا تم نے کہا، میں نے آنکھیں کھول دی. یہ ہے بہن کا ادھار. اگر کبھی میں ادھار واپس مانگوں حسین پھر آنکھیں بند. جی جو کر سکتا ہے ماتم، جو کر سکتا ہے ماتم. حسین اگر کبھی میں ادھار واپس مانگوں نا، حسین پھر آنکھیں بند نہیں کرنی، حسین پھر آنکھوں کو کھولنا ہے. حسین آنکھوں کو کھول کے مجھے دیکھنا ہے. تاریخ کے تمام عمر امام حسین کو بی بی مجھے معاف کیجئے گا، بی بی اس شخص کو بھی معاف کیجئے گا جو ہائے تک نہیں کر سکتا قیامت ہمیں اس جملے پہ. تاریخ کے تمام عمر امام حسین کو انتظار رہا بہن ادھار واپس مانگے، مجھ سے کہے حسین آنکھیں کھولو میں ادھار لوٹاؤں، لیکن نہیں مانگا. کب مانگا؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہاں علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا، وہاں پتھروں کی بارش شروع ہوئی. رو کے فرماتی ہیں حسین آنکھیں کھول کے، او حسین بہن کو چلتے ہوئے. حسین بہن کو چلتے ہوئے دیکھو. یزید ملعون پہ اللہ ایک جملہ مزید بازار کا، اللہ لعنت کرے.
اللہ کے رسول لعنت فرمائیں. اس ظالم نے اعلان کیا میرا جی چاہتا ہے میں بھی دیکھوں کہ قیدی آ کیسے رہے ہیں, میری کرسی لگواؤ بازار کے بیچ. ظالم اپنی فتح, اپنی کامیابی دیکھنے کے لیے اہل بیت اطہار کو بازار میں چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. اب اس سے اوپر مصائب ہوتا نہیں ہے. بازار کے اس کونے پہ بیٹھا یزید, تاریخ کہتی ہے بازار کے اس کونے سے جناب, میں خود شام کا سوار ہوں, بازار کے اس کونے سے جناب زینب عالیہ نے پہلا قدم رکھا. قدم آیا تو پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. لمحے کے لیے سوچنا, لمحے کے لیے کتنی بہنیں ہیں سراج بھائی, کتنی بہنیں ہوتی ہیں جو مان رکھ کے بیٹھتی ہیں میں باہر آئی ہوں, میرا بھائی میرے ساتھ ہے. کتنے بھائی ہیں جو ذمہ داری رکھتے ہیں میری بہن میرے ساتھ ہے, میں نے گھر واپس لے کے جانا ہے, حالات اچھے نہیں ہیں. اب ذہن لے کر جائیے شام کے بازار میں. تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹیاں بازار میں آئیں. چند لمحوں کے بعد یزید نے کہا میرا دل گھبراتا ہے, بازار میں بھیڑ زیادہ ہے, مجھے واپس دربار لے چلو. میں کہتا ہوں اس بندے کے سینے میں پتھر ہے جو ماتم یہاں نہیں کر سکتا. بازار کا رش بڑا اور یزید بازار کی بھیڑ سے گھبرا کر دربار واپس آ گیا. او میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, جس رش میں شرابی کا دل گھبرا گیا وہاں علی کی بیٹیاں جو موڑ موڑ پہ کہتی تھی مجھے چادر دے دو. ایک جملے کی اجازت دیتے ہیں میرے محترم, ایک جملہ, اگر ماتم کریں تو ایک جملہ, اجازت دیں تو پڑھ دوں ایک جملہ. مولا علی کی بیٹیاں, میرے مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے, میرے مولا کی بیٹیاں بازار سے کیسے گزری میں نہیں جانتا, میں اتنا بتاتا ہوں گزر گئیں, بس گزر گئیں. کیسے گزری میں نہیں جانتا, بس بیبیاں گزر گئیں. میں منبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں میرے بس میں ہوتا میری زندگی ختم ہو جاتی, میں یہ جملہ کبھی نہ کہتا. اب کوئی شخص ایسا نہ ہو جو ہائے تک نہ کر سکے. میں نہیں کہتا اشک بہاؤ, میں کہتا ہوں ہائے جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو. ادھر سر اٹھا کے مجھے دیکھنا, کیسے گزری میں نہیں جانتا, بس گزر گئیں. گزرنے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر اسی بازار سے گزرا. 6 مہینے کے بعد اسی تاجر نے بازار کی دیواروں پہ خون کے نشان. اب وہ بندہ